بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی چینل تعویذ کی دنیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک گفتگو کریں گے، بہت مختصر سی گفتگو۔ ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کامیاب ہے، ہم کس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کامیابی ہمارے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ بس پیسے کا زیادہ ہونا، شہرت کا ہونا، بڑا آدمی بن جانا۔ لیکن اللہ کا کلام کچھ اور کہتا ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے یہاں کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، جس کو ہم اور آپ کامیابی قرار دے لیں۔ یہ بات ذرا دھیان سے سمجھیے کہ اللہ جس کو کامیاب کہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہمیں علماء کرام نے کچھ اس طرح سے سمجھائی ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا، یہ ساری دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ بھی بہت دھیان سے سنیے کہ اس پورے ورلڈ میں، اس پوری دنیا میں جو چیز میری اور آپ کی ضرورت کی ہے، وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا، اس کی اتنی ہی اونچی قیمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کو لے لیجئے۔ یہ گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، تو اس گاڑی کی قیمت بڑی اونچی ہے، اور وہ قیمت جو گاڑی کی ہے وہ کس نے لگائی ہے، کس نے فکس کی ہے؟ وہ ہم نے خود فکس کی ہے، کیونکہ یہ ہماری ہی ضرورت کے لیے ہے۔ انسان گاڑی کے لیے نہیں بنایا گیا، گاڑی انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ گاڑی جب تک ہماری ضرورت پورا کر رہی ہے، اس وقت تک اس کی قیمت ہے۔ جس دن یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنا بند کر دے گی، اس کی جگہ کوئی اور گاڑی ہماری ضرورت پورا کرے گی، تو یہ سڑک پر دوڑنے والی گاڑی لوہے کے بھاؤ میں بکے گی، یہ اپنی قیمت کھو دے گی۔ کیوں؟ اب انسان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو یہ جتنی کائنات ہے، اس کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ پھل ہوں یا سبزیاں ہوں یا بہتے دریا ہوں، یہ سمندر ہوں یا بدلتے ہوئے موسم ہوں، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ اور اس کائنات میں جو چیز بھی انسان کی ضرورت کے لیے کام کر رہی ہے، انسان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، وہ اتنی ہی قیمتی ہے، اور جو انسان کی ضرورت پورا نہیں کر رہی ہے، وہ اتنی ہی بے قیمت ہے، کیونکہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی فکس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے قیمت بھی اللہ ہی لگائیں گے۔ انسان خود اپنی قیمت طے نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے کر و فر والے کنگز دنیا میں آئے۔ فرعون نے تو اعلان کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، کہتا پھرے، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ نے مرنے سے پہلے اس کو بے قیمت کر دیا، اور مرنے کے بعد بھی بے قیمت رہا، اور اس کی لاش کو آج بھی دنیا کے لیے محفوظ رکھا ہوا۔ تو جو اللہ کے یہاں قیمتی ہے، وہ دراصل قیمتی ہے، کیونکہ انسان بنا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بن کے رہیں۔ یہاں اللہ نے اللہ کے ساتھ انسان کی اہمیت کو واضح کیا ہے، جیسا کہ کلمہ توحید میں فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے لیے نہ ہو۔ تو انسان کو صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے انسان کی قیمت بھی اللہ ہی طے کریں گے۔ تو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں۔
یہ ایک پیمانہ ہے میرے دوستو، یہ ناپنے کا، یہ طے کرنے کا، یہ چیک کرنے کا کہ ہم اپنے آپ کو اس پیمانے پر ناپ کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان کامیاب مومنوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے؟ کیا ہم واقعتاً اتنے کامیاب ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ اب یہ جاننا ضروری ہوگا کہ قرآن جن لوگوں کو مومن کہہ رہا ہے وہ در حقیقت ہیں کون لوگ؟ اس آیت سے آگے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مومن دراصل وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، یعنی کامیاب لوگ وہ ہیں جو میرے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب مصروفیتوں کو، جھنجھٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ عمل آنکھ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھوں کو دیکھیے جن کی چہرے پر تو آنکھیں موجود ہیں مگر ان میں روشنی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا امر نہیں ہے، اس لیے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری زبان ہے، ہم اس سے بولتے ہیں، مگر دوستو زبان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ بول سکے۔ یہ اللہ کا امر ہے جو زبان کو بولنے والا بناتا ہے۔ بھینس کی زبان تو انسان کی زبان سے بہت بڑی ہوتی ہے مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بول سکے بلکہ اللہ کا امر اسے قوت عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور مومن بنیں، اور ایسے مومن بنیں جن کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے، ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔